بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ جو سچے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو کھرے ہیں، جن کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، جو راست باز ہیں۔ یہ سورہ توبہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا بیان ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قوم پر آیا کہ جن پر آپ نے اللہ کے پیغام کو واضح طریقے سے پہنچا دینے کے بعد حجت تمام کر دی، یعنی ان کے لیے انکار کے لیے کوئی عذر، بہانہ، ایکسکیوز باقی نہیں رہا، اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ عذاب مشرکین پر بھی آیا، یہ عذاب اہل کتاب پر بھی آیا، اور یہ عذاب منافقین پر بھی آیا۔ سورہ مبارکہ کا بیشتر حصہ منافقین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ کی پکڑ کو بیان کرتا ہے، اور کمزور اہل ایمان کو ہدایت کرتا ہے کہ تم وہ رویہ اختیار کرو جس کے نتیجے میں تم منافقت سے بچ جاؤ اور ایمان میں پختہ ہو جاؤ۔ جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیں، ان میں ایک اہم ہدایت یہ بھی تھی کہ تم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم بری صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر برے رجحانات، برے خیالات اور برائی کی طرف جانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور جب ہم اچھے لوگوں میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر اچھائی کی طرف رغبت، اچھے خیالات اور اچھے رجحانات پیدا ہوتے ہیں۔ والدین، بہن بھائی اور رشتہ دار، یہ تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، ہم ان سے اپنے رشتے توڑ نہیں سکتے، لیکن دوست ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کے علاوہ جو صحبت ہم اختیار کرتے ہیں وہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے کہ جو اچھے، سچے اور نیک لوگ ہیں، اس لیے کہ انسان کمزور ہے اور انسان دوسروں سے متاثر ہوتا ہے۔ انسان کو اگر اچھے لوگوں کی صحبت ملتی ہے تو اس کے اندر جو ایک اچھا انسان موجود ہے پیدائشی طور پر، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان بری صحبت اختیار کرتا ہے تو انسان کے اندر برائی کے بھی بڑے داعیات ہیں، انسان شیطان کے وسوسہ اندازی اور برے دوستوں، بری صحبت کے اثر کے نتیجے میں انسان کے اوپر ایسا غلبہ پا لیتا ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے، اس کے جذبات اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس رمضان مبارک میں جو چند ساعتیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، اور اس دعا کے ساتھ ہم عزم بھی کریں، ہم فیصلہ بھی کریں کہ ہم دھیرے دھیرے اس صحبت کو چھوڑیں گے کہ جو بری ہے، اور اس صحبت کو اختیار کریں گے کہ جو اچھی ہے۔ آج کل ہماری صحبت انسانوں کے علاوہ وہ تمام چیزیں بھی صحبت ہی میں شامل ہوتی ہیں، جو مثال کے طور پر ہم اپنے موبائل فون میں دیکھتے ہیں، ہم جن لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں،
جن گروپس میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔